کیا یہ ایک سلگتا ہوا دکھ بھرا ایک لمحہ فکریہ والا ساتھ نہیں ہے کہ جو ہر گھر میں پن پر ہے، پروان چڑھ رہا ہے، اور وہ ہے مزدوری. لڑکا ہو یا لڑکی، زندگی میں جوانی میں اعلیٰ قدم رکھ چکے ہیں، بہترین قابل رشک جوانی ہے، قابل رشک صحت ہے، لیکن گھر میں ایسے رہتے ہیں جیسے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، گھر میں ان کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے، گھر میں ان کا کوئی ایک پارٹیسپیشن ہی نہیں ہے. صبح اٹھیں گے بستر ویسے کا ویسا، واش روم میں گئے واش روم کا حال ستیہ ناش، ٹوتھ پیسٹ کہاں، برش کہاں، نہائے تولیہ کہاں، کپڑے کہاں، کپڑے اتارے اپنے کبر سے نکالے پہنے، کبر کا برا حال، کپڑے کہاں، آپ کہاں. ٹھیک ہے پیچھے ماں ہے نا سنبھال لے گی، بہن ہے نا سنبھال لے گی. کپڑے جہاں پڑے ہیں وہاں پڑے ہیں، جہاں جوتے پڑے ہیں پڑے ہیں، اگر ریگ بنا تو اس کے اندر رکھنے نہیں ہے. جوتے جہاں کپڑے پڑے ہیں پڑے ہیں، کوئی سنبھالنے کی ضرورت نہیں کہ ماں کر لے گی، ماں استری کر دے گی، ماں سنبھال لے گی، ماں بہتر کام کر لے گی، وہی اس کو کپڑے سنبھال مشین میں ڈالے گی، وہی ان کو استری کر کے آپ کے لیے کپڑے میں سجا دے گی. اب ناشتے میں جناب بیٹھے ہیں تو نہ کھانے کا پتہ ہے، نہ کھانے کا انداز کا پتہ ہے، نہ آداب کا پتہ ہے، کھایا ہے پیا ہے، برتن چھوڑے ہیں بھاگے ہیں، کس نے اٹھانے؟ ماں اٹھا لے گی. یہ سارے کام کرے گا کون؟ ماں کرے گی، کیونکہ ہم نے تو اولاد خود پروان چڑھا رہے ہیں، خود اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ جناب آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. کالج جائیں گے ہمیں یہ ہوتا ہے اولاد کالج گئی ہوئی ہے، واپس آئے گی جناب سونے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، چٹ چیٹ کے لیے، انسٹاگرام کے لیے، فیس بک کے لیے، واٹس ایپ کے لیے. وہ جناب میں نے ایک ڈرامہ دیکھنا، میں نے ایک میچ دیکھنا، بس وہ اپنے بستر پہ لیٹے لیٹے وہی کھانا منگانا، وہی سو جانا. تو کیا ہے یہ؟ گھر میں ایسے رہتے ہیں جیسے کوئی خصوصی افراد رہتے ہو، جیسے ان کا گھر سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، صرف آسائشیں لینی ہو، ضرورتیں لینی ہو، گھر کی کوئی ذمہ داری نہ ہو. اور کھانا بھی ایسے کھانا جیسے کسی کو پریشان کر رہے ہو کہ دو لوگ میں کھانے ہیں، ہاتھ وہاں بڑی مشکل سے اٹھانا پڑے گا، اور نظر آپ کی موبائل پہ ہے، نظر آپ کی ٹی وی پہ ہے، نظر آپ کی لیپ ٹاپ پہ ہے، کمپیوٹر پہ ہے. اگر انہوں نے کھانا کھا لیا تو اس کے لیے بھی والدین کا بڑا شکریہ ہے، کیونکہ اس کے بعد انہوں نے لیپ ٹاپ پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، ٹی وی پہ، کمپیوٹر پہ جہاد کرنے سے جانا. اور کبھی کبھار اگر یہ جناب فارغ گھر پہ بیٹھے بھی ہو، گھر والوں کے پاس بیٹھے بھی ہو، تو جڑے ہوتے ہیں موبائل پہ، نظریں موبائل پہ. اس بندے کے ساتھ اس کا لنک ہوتا ہے جس نے ابھی پوسٹ کی ہو، اس کو اس کا رپلائی بھی کرنا ہے، اس کو ٹیگ بھی بھیجنا ہے. تو یہ جو گھر پہ بیٹھا ہوا انسان آپ کے ساتھ ہے، یہ اس کی کمپنی کا حصہ نہیں ہوتا. اس کی کمپنی کا حصہ وہ ہوتا ہے جس نے ابھی فریش پوسٹ اپلوڈ کی ہو. اور مجال ہے کہ اپنی نظریں کبھی موبائل سے ہٹائی ہو، وہ تو رہنا ہی ان کے قریب رہتا ہے، اپنے پیاروں کے قریب، جنہوں نے ابھی پوسٹیں کی ہو، جن کو ابھی کمنٹ دینے ہو، کمنٹ میں خوشی کرنی ہو، سیلیبریشن کرنی ہو، موبائل کی دنیا میں رہنا ہو. کیونکہ ان کو کمنٹ کر کے، ان کو ٹیگ بھیج کے ان کی حوصلہ افزائی کرنا تو ضروری ہوتا ہے، اور اپنی جگہ گھر میں چال اٹھ جاتے ہیں. کھانا پسند نہیں آیا تو پھینک دیا، بدتمیزی شروع کر دی. گھر میں کوئی کام اگر کرنا پڑ گیا تو وہ کرنے کا ان کا کام ہی نہیں، کریں گے وہ بھائی. گھر میں کوئی اگر ریلیشن شروع ہو گئی ہے، کوئی کام کرنے لگ گئے ہیں تو نہیں بھائی ہم کیوں کریں بھائی، کرنے والے ہیں. ماں کرے باپ کرے، کوئی چیز لانی ہے تو باپ لائے، اس کی ذمہ داری. گھر میں کوئی چیز ٹھیک کرنی ہے، بنانا ہے، کھانا ہے، استری کرنے ہیں، کپڑے صفائی دوائی جو بھی کرنا ہے وہ والدہ کی ذمہ داری، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں. ہم تو احسان کر رہے ہیں پڑھ کے، یہ بھی بڑا بہت بڑا احسان ہے. ہر گھر میں کوئی نہ کوئی یہ کام کر رہا ہوتا ہے اور ہم اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. سب سے بڑا المیہ یہ ہے چلیں یہ بھی بچہ ہے، چلیں یہ بھی بچہ ہے. اور ان ساری وجوہات کی بنا پر آپ برملا کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک وہ نسل پروان چڑھا رہے ہیں جو مزدور ہے، مزدور نسل کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، جن کو کام کرنا، جن کی موت ہوگی. ہماری نسل آج گھر پہ بندہ دیکھے تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ مہمان آئے ہوں گھر، پتہ ہی نہیں ہے کہ یار یہ گھر کا ممبر ہے یا یہ مہمان آئے ہو، کیونکہ اس کا گھر میں کوئی پارٹیسپیشن ہی نہیں ہوتی. اس کی تو ٹوٹلی فرمائشیں ہوتی ہیں اور ہم پوری کر رہے ہوتے ہیں. گھر پہ کوئی اس کا تعاون نہیں ہے، کوئی اس کی پارٹیسپیشن نہیں ہے، کوئی حصہ داری نہیں. لیکن آسائش میں ہے تو سب سے پہلے ہے، پیسے کی ضرورت کی ہے تو سب سے پہلے ہے. ماں باپ جو ہے اگر وہ اولاد کے روب دبدبے سے اتنے دب جاتے ہیں بیچارے کہ وہ بول ہی نہیں سکتے. وجہ یہ کہ ہم نے ان کو پروان اس طرح چڑھایا، ہم نے ان کو اگر یہ مزدوری والی لائف دی ہے تو ہم قصوروار ہیں اس کی. بہتر ہے کہ آپ اپنے بچوں کو عادات ڈالیں کہ وہ کوئی بھی کام ہے وہ کریں گے. صبح اٹھیں گے اپنا بستر خود سمیٹیں گے، واش روم جائیں گے اپنا برش، اپنا ٹوتھ پیسٹ، اپنا سارا کچھ خود کریں گے، سارا سنبھال کے رکھیں گے. نہا دھو گیں گے، کپڑے اپنے سمیٹ کے جہاں رکھنے والی جگہ وہاں رکھیں گے، جہاں جوتے رکھنے ہیں وہاں رکھیں گے. کھانا کھانا ہے تو کھانا بیٹھ کے سلیقے سے کھا کے بعد
اپنے سارے برتن اپنے اپنے اٹھا کے اپنے کچن میں ضرور رکھیں گے، اپنی کبڑ کو خود صاف کریں گے، اپنے ریگ جوتوں کا اس کو خود صاف کریں گے، اپنے گھر کے کام میں مدد کریں گے. یہ آپ ان کو عادت ڈالنی ہے شروع سے، تب جا کر کے وہ اس چیز کی عادی ہوگی. کیونکہ آج اگر انہوں نے آپ نے مزدوری سکھا دی نا تو کل وہ کسی کے اوپر انحصار کرنے والے ہوتے ہیں. ان کی زندگی ٹوٹلی لوگوں کے اوپر منحصر ہوگی. اور اگر آپ نے یہ سارا کچھ بیٹی کو سکھایا تو اس کی زندگی تو بدترین سے بدترین آنے والا ٹائم، کیونکہ جہاں وہ جائے گی وہاں تو یہ سارا کچھ نہیں ہوگا. پھر تو وہ روز روئے گی، روز پٹے گی، پھر روز آپ کو اپنے دکھڑے سنائے گی. آپ بھی دکھی ہوں گے، وہ بھی دکھی ہوگی. کیسے پاسبل کہ وہ اپنا ایک اچھا سروائو کرے؟ کیونکہ آج اگر آپ نے عادتیں ڈالی ہوگی تو اس کو پتا ہوگا کہ میں نے گھر کو کیسے رکھنا، میں نے گھر کیسے چلانا، میں نے گھر کی صفائی ستھرائی، گھر کے کام میں کیسے مددگار ثابت ہونا. اور خدا را ان کو اپنے گھر میں مہمان نہ بنائیں، ان کو روزمرہ کے معمول کے کام بانٹے، بتائیں ان کو کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے، یہ کام آپ نے کرنا ہے. کیونکہ کل کو یہی کام ان کا کام آنے والی چیزیں ہیں، ان کی زندگی میں ثانیہ پیدا کرنے والی ہیں. کیونکہ اگر آپ آج پیار لاڑ میں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو سب سے بگاڑ اولاد کا جو ہوتا ہے وہ والدین کی پیار ہے، محبت ہے. جہاں غلط کرتے ہیں ان کو بتائیں یہاں آپ نے غلط کیا، ان کو کام سونپیں، ان کی ذمہ داریاں لگائیں کہ یہ کام آپ کا، آپ نے یہ کام کرنا. ان کو روزمرہ کے کام میں حصہ لینے کا پابند کیجیے. اور آئیے آج اس چیز کا عہد کرتے ہیں، ہم اللہ کے اس نسل کو ایک بہترین نسل بنا کر کے ایک باشعور، باعقل، باعمل اور ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے انسانوں کو ذمہ دار شہری بنانے میں اہم کردار ادا کریں گے. ہم ذمہ دار پوری ذمہ داری سے اس ذمہ داری کو نبھائیں گے. السلام علیکم.